السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج منشیات فروشی کیس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی پیشی ہوئی ازداد منشیات لاہور بہت اہم کارروائی اور دلچسپ کارروائی تھی۔ تو جیسے ہی کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو فرحاد علی شاہ صاحب جو رانا ثناء اللہ کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ آج تاریخ ہمیں دے دیں آگے کی۔ تو عدالت نے کہا بھائی کیوں تاریخ دے دیں، اس کیس کو کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے، اور آپ درخواستیں کبھی بہانے، کبھی کچھ بہانے، کبھی کوئی درخواست دے دی، کبھی کچھ کر دیا، اور آپ اس کو پرولانگ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ تو عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی اور نہ تاریخ کہ آگے کی ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ قبول کی۔ پھر عدالت نے پوچھا بھائی ملزم رانا ثناء اللہ صاحب کہاں ہیں؟ تو وکیل صاحب نے بتایا کہ بھئی دھند بہت ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتے، جس پر معزز عدالت کے جج صاحب نے فرمایا کہ بھائی دھند میں بھی آیا ہوں یہاں پر، آپ بھی دھند میں آئے ہیں یہاں پر، تو یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی، آپ ان کو بلائیں اور ورنہ میں کارروائی شروع کرتا ہوں، کیونکہ اسی طریقے سے کر کے آپ نے اتنا عرصہ اس کو گزروا دیا ہے، اور ایک اپلیکیشن یہاں جو پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بحث ہونا ضروری ہے تاکہ کارروائی ہو اور فرد جرم جو ہے وہ عائد کیا جا سکے۔ اس پر جو وکیل صاحب ہیں فرحاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہ بڑی ایک عجیب سی بات کی کہ آپ اس کیس کو اتنا پرسنل کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بات دیکھیں ان کی کہ تو اس پر جج صاحب نے فرمایا کہ بھائی پرسنل میں کیوں لے رہا ہوں، میرے ہی کہ پوری ہسٹری میں 2 سال کا عرصہ کسی بھی کیس میں نہیں ہوا کہ اسی طریقے سے اپلیکیشنز پڑی رہیں اور فرد جرم عائد نہ ہو۔ تو یہ پچھلے 2 سال سے کیس پڑا ہوا ہے، اور کوئی ریمانڈ ان کا نہیں ہوا، فرد جرم کہ کوئی عائد اس کے اوپر نہیں ہوئی، اور آپ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں عدالت کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی جو وکیل تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے بس ایڈجسٹمنٹ، کبھی وہ نہیں آئے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اس طریقے سے آپ نے کہ وہ تو ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے، پھر اس کی درخواست کہ وہ خود آ کے دیں، اور ان کو تقریباً آپ کہ بلائیں اور وہ یہاں پیش ہوں، ورنہ ہم اس کی کارروائی کر کے اور فیصلہ دے دیں گے۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو پرازیکیوشن جو ہے اس نے کہا کہ 161 کی کارروائی جو کی گئی تھی گواہوں کے اوپر، کہتا ہے کہ چالان کی کاپیاں اور منسلک کاغذات عدالت جو ہے دیتی ہے، اور ہمیں عدالت سے پورا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے، یہ وکیل صاحب نے فرمایا۔ تو اس پر جو اے این ایف کے کہ وکیل اور جو پرازیکیوشن اس کیس کی وہ کر رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ بھائی گواہوں کے بیانات جو لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو منسلک کاپیاں ہیں وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ مانگ رہے ہیں ریکارڈ کہ جیسے ہم نے جن گواہوں سے کہ بیانات لیے ان کی کاپیاں یہ مانگ رہے ہیں، اور ایف آئی کہ بھئی 100-200 کتنے ہی لوگوں کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، ان سے بیان لیے جا سکتے ہیں کسی اس کے اندر، تو ان کا ریکارڈ تو ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا مرڈر کیس کے اندر اگر وٹنسز وغیرہ لیے جاتے ہیں تو کوئی 2-4 آدمیوں یا گھر والوں سے ہی نہیں لیے جاتے، پورے کے پورے محلے میں جن کے اوپر شک پولیس کو ہوتا ہے ان سے تمام کہ آئی وٹنسز جو ہوتے ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے
50 کے قریب جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کے گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل صاحب کا کہ 45 کون تھے وہ ملزم کے حق میں گواہی دے کے گئے ہیں یا اگینسٹ دی گئے ہیں، یا کیا ان کا بیان ہے، وہ ہمیں اس کی کارروائی کی کاپیاں دی جائیں۔ تو اے این ایف کے جو یعنی کہ وہاں پر پرازیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ملزم پولیس سے ضمنی چالان کی کاپی نہیں لے سکتی، ان کو وہ یہ نہیں یعنی کہ دی جا سکتی ہیں، اور یہ اس درخواست پر جو ہر دفعہ آ کر کوئی نہ کوئی درخواست دے دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک ڈرامہ یہاں پر لگایا ہوا ہے، اور باہر جا کر یہ یعنی کہ پھر یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، اور ہم پر تو کوئی جرم ثابت نہیں ہو رہا، 2 سال ہو گئے ہیں، اور اس قسم کی یہ جا کے باتیں پریس کانفرنس میں کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ڈیلے ٹیکٹسز یہاں استعمال کرتے ہیں، اور باہر جا کے عدالت کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو کوئی وہی ثابت کہاں سے ہو، جب یہ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں۔ آئے دن یعنی کہ ان کو ایکسٹینشن ڈیٹ کی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بہانے کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی یہ اسی لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے کی ڈیٹ دی جائے تو کتنے سال یعنی کہ یہ کیس چلے گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا ملزم رانا ثناء اللہ صاحب کے جو وکیل ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ کی کچھ مثالیں اس میں دیکھنی ہوں گی، اور وہ ہم پیش کریں گے کہ یہ دی جاتی ہیں یہ کاپیاں بھی، اور ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے۔ اور بڑی منت سماجت کرنے لگے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی یعنی کہ منت سماجت کرنے لگے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اندر تو یہ کچھ کرتے ہیں، اور باہر آ کر بڑے شیر یہ ہو جاتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ بھئی اب مزید ٹائم آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اور اس درخواست کے اوپر آج ہی فیصلہ کرنا ہے، اور اس درخواست کو ہم نے آج نمٹانا ہے۔ تو معزز عدالت نے اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور 11 جنوری تک اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے، اور 11 ہی جنوری کو شاید ملزم کے خلاف فرد جرم عائد ہو۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ کیسز ان کا جو پڑا رہا عدالتوں کے اندر، تو کوئی جج جو ہے وہ اس کیس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی وہ ان سے ڈرتے تھے، یا ان کے خوف اور ان کی جو وہاں پر تمام راجدھانی رہی ہے، اس کے لیے یہ 6 مہینے تو کوئی جج تیار نہیں تھا کہ اس کیس کو سنے۔ اب جا کر یعنی اس کیس تو 1 سال تو ویسے ہی گزر گیا، یہ جو باہر آ کر کہتے ہیں جی 2 سال سے کچھ وہ نہیں مل رہا عدالت کو، اور ہمیں بس وہ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کیس آگے چلے گا، اس کے اوپر بحث ہوگی، گواہوں کے اوپر ہوگی، تمام چیزیں ہوگی، جرح ہوگی، تو تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اور کیس کا رزلٹ نکلے گا۔ وہی پھر یعنی کہ جب یہ درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، تو جو باہر آ کر میڈیا سے تقریر کرتے ہیں، اور وہاں پر آ کر ہر آدمی یہی کہتا ہے، جو بھی اندر جاتا ہے، نون لیگ کا ہو یا ان کا جو بھی ہے، کہ جی ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ نیب کی بھی انکوائری یعنی کہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا باہر آ کر کہ غلط ہو رہی ہے، اور ہمارا کیس جو ہے وہ اس میں کوئی ان کے پاس ایویڈنسز نہیں ہے، اسی لیے یعنی کہ اتنا ٹائم ہو گیا، اور ہم پہ کچھ ثابت یہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اندر کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی، وہاں یہ کیا کرتے ہیں، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، اندر ٹائم اور منتیں اور سماجتیں اور ٹائم لے کے ٹائم کو بڑھاتے ہیں، اور باہر آ کے یہ کہ جی عدالت جو ہے وہ ہم پہ تو کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر آ کر باہر انہوں نے دھمکی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ عمر شیخ صاحب پر بھی تنقید کی کہ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے آپ کو لگایا تھا اور آپ کو جو ہے ایک دم نکال دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، قانون کے مطابق اگر آپ کام کریں اور حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ کام کریں جو قانون کہتا ہے، اور وہ کام نہ کریں جو حکمرانوں کی خواہش ہے، یعنی وہی سیاسی بیانات۔ اب کل جب یہ عمر شیخ صاحب کو یہاں پہ CCPO لاہور میں لگایا گیا تھا تو سارے مخالف ہو رہے تھے، اور اس کو تمام، اور آج یہ ان کے خیر خواہ بن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یعنی کہ وہ تمام چیز کر رہے ہیں۔
ایک دوہری معیار، اور کب تک لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں اب. پھر انہوں نے کہا کہ ڈینائی کرتے ہیں ہم جو بھی، یعنی کہ نیب میں بھی میرے لیے جو انکوائری ہوئی اس کے لیے بھی، اور نیب صرف سیاسی انتقام لے رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی یہ دھیان سے رہیں آپ، اور دھیان سے کام کریں، اور پھر ہم کارروائیاں کریں گے. یعنی دھمکانا وہی، اگر ان کے خلاف کوئی بات کر دی جائے یا صحیح بات ہو رہی ہے کورٹ میں پروسیڈنگ، بھائی کورٹ میں آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، آپ آئیں باہر، بس ختم ہوئی بات. پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ بھئی ہمارے خلاف غلط کیا نہیں، کہ وہ ابھی تو کیس ٹرائل میں ہے اور آپ اس کو دیر سے دیر کروا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرولانگ ہوتا رہے اور آپ کو وقت ملتا رہے، اور آپ یہ کہتے رہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اب فرد جرم جو ہے وہ 11 جنوری کو امید ہے کہ عائد کی جائے گی، اور کیس جو ہے وہ آگے چل پائے گا. یعنی وہی باتیں کرنا باہر آ کر کہ یہ دھونس اور دھمکیاں دینا جو ایک شیوا ان کا رہا ہے، اور جس طریقے سے حکومت یعنی کہ یہ کرتے رہے ہیں. مزہ کا خیز یعنی اور چیزیں ان کی دیکھیے. ایک طرف تو ان کی پارٹی نون لیگ استعفوں کی بات کر رہی ہے، یعنی آپ کو سامنے ہوگا اور آپ سن بھی رہے ہوں گے ٹی وی پر ویسے بھی کہ استعفے دے دیے جائیں گے، منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس میں دو جو ہیں اراکین نون لیگ کے، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد ایوان صاحب، انہوں نے اسپیکر کو استعفے بھجوائے. تو اسپیکر نے کہا کہ بھائی آپ جو طریقہ ہے قانون کے مطابق کہ آپ سامنے پیش ہوں اور آ کے کہیں کہ یہ آپ نے استعفے دیے ہیں، اور وہ ہینڈ ریٹن ان کے وہ ہیں. تو دونوں یہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوئے کہ ہم نے تو، یعنی اب دیکھیے، آپ ان کی باتیں دیکھیے کہ استعفے اپنی قیادت کو دیے تھے، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ یعنی ہوا سے اڑ کے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں. یعنی ان کی باتیں دیکھیں آپ جو یہ کر کے اور پھر سچے بنتے ہیں. اچھا، اس پہ دستخط بھی یعنی کہ اوریجنل ان کے اسپیکر تک پہنچ گئے، اور یعنی کہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے واٹس اپ کیے تھے، اور یہ پھر آگے انہوں نے کہ یہ جعلی ہیں دستخط جو ہیں، اس کے اوپر ہم نے شامل نہیں کیے ہیں اور ہمیں یہ واپس دے دیے جائیں. اب اسپیکر نے کہا کہ بھائی اس پہ جو طور طریقہ قانونی ہے وہ کیا جائے گا. یہ نہیں کھیل کے ادھر سے آپ نے بس فرما دیا کہ جی کیسے چلے آئے تو ان کے پیر لگ گئے تھے. آپ نے بھجوائے ہیں تو یہاں پر آئے ہیں. تو پھر واپس لینے کے لیے پہنچ گئے. اب نون لیگ جب استعفے دینے جا رہی ہے، اور اسی میں انہوں نے ان دو کے استعفے دیے ہیں، جس میں ایک ان کے شوہر کے بھائی ہیں، یعنی کہ صفدر صاحب کے بھائی ہیں جن کا استعفیٰ ہے. تو ادھر سے یہ استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے جا کے واپس لینے کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی آپ خود یعنی کہ ایک مذاق بنے ہوئے ہیں آپ، یعنی کہ کہاں کہاں منہ کی کھائیں گے اور کس طریقے سے یعنی یہ چیزیں وہ چلیں گی، اور کہاں تک یہ جھوٹ اور یہ تمام چیزیں چلیں گی. تو پھر اسپیکر نے ان سے کہا کہ بھئی آپ تحریری طور پر ہمیں لکھ کے دیں. تو ہم پھر اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ اپنی سیٹس کیونکہ بچانے کے لیے کہ بھئی اگر یہ منظور ہو گئے تو ہمارا تو کھاتے ہی بند ہو جائیں گے، جو 2-3 لاکھ مل رہے ہیں، ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، پیٹرول مل رہے ہیں، خواہ خواہ کی دھونس اور دھمکیاں یعنی کہ وہ کر کے پی ڈی ایم بھی اور یہ بھی سارے کے سارے بس یہی لگے ہوئے. تو اس طرح سے یہاں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کی اب اصلیت سے جانکاری ان کو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہر طرح سے یعنی کہ خود کو ہی ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ کرتوتوں سے اور اپنے عمل سے. تو اب دیکھیں، وہ لکھ کے تو دے دیا ہے، اب اسپیکر صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں.
تو جو بھی کارروائی ہوگی اس سے آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. اور اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, اور تمام چیزوں کو دیکھیے, سوچیے, پرکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے. پاکستان زندہ باد.